العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادری یمنا رہے غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں بگردہ بے بلا استاد کشتی ضعیفہ نو سکشتارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور ساری کائنات کا پالنہار ہے. سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مرکز ایمان ہے، مرکز کل کائنات ہے، وجہ تخلیق کل عالم ہے. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے سنت کی ادائیگی کے لیے ہم اور آپ حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کی خاطر اس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. جناب مولانا سکندر صاحب کے شہزادے کے شادی کے موقع پر انہوں نے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا. ہم تمام علماء کرام کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس رشتے میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، ایسے پھول کھلیں جس سے مذہب مہذب دین اسلام کو تقویت ملے. حاضرین بزم، آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ ماہ مبارک جس کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، پیران پیر، روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہیں ہم اور آپ بڑے پیر اور غوث اعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. بس میں بہت تھوڑی دیر آپ سے فضائل غوث اعظم پہ گفتگو کر کے رخصت ہو جاؤں گا. انشاءاللہ اختتام پر ایک حدیث اور اس کی مکمل نہیں بلکہ مختصر وضاحت کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. پھر انشاءاللہ ہمارے اکابر علماء کی خوبصورت نعتیں ہوگی اور خوبصورت بیانات بھی ہوں گے. آج جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ شخصیت ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب تھا، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے سرکار مدینہ، آقائے دو جہاں، نبی کی آخر الزمان، خاتم پیغمبراں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، خسرو خوباں، میرے اور آپ کا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم کے والد محترم کے خواب میں تشریف لاتے ہیں. آپ کے والد کو مبارکباد عنایت فرماتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ تمہارے گھر میں وہ بچہ جنم لینے والا ہے. ابھی پیدائش ہوئی نہیں ہے، ابھی آپ کی ولادت ہوئی نہیں ہے، ولادت سے پہلے خود سرکار مبارکباد دے رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں وہ بچہ جنم لینے والا ہے، تمہارے گھر میں وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تمہارے گھر میں اس شہزادے کی ولادت ہونے والی ہے. خود حضور فرماتے ہیں
وہ بچہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا، بلکہ حضور فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے مجھے انبیاء کا سردار بنایا ہے، جس طرح اللہ نے مجھے نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، آپ کے گھر میں ہونے والے بچے کو اللہ نبوت کا تاج نہیں بلکہ ولایت کا تاج عطا فرمائے گا، ولیوں کا تاجدار بنائے گا، ولیوں کا شہنشاہ بنائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا، آپ کے گھر میں ہونے والے بچے کو اللہ امام الاولیاء بنائے گا، ولیوں کا تاجدار بنائے گا، ولیوں کا شہنشاہ بنائے گا۔ پھر ہوا یوں، جب آپ کی ولادت ہو گئی، جب آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی، آپ دنیا میں تشریف لے آئے، غوث اعظم بڑے پیر بن کے چمکے، تمام ولیوں کے سردار بن کے چمکے۔ ولی بھی کیسے، میں آپ کو بتاؤں، ولی بھی ایسے بنے، عزت اللہ نے ایسے عطا کی، مقام اللہ نے ایسا عطا کیا، قیامت تک کوئی بھی شخص آنے والا اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک غوث اعظم کے قدموں کی مہر اپنے سر پہ نہ رکھ لے، جب تک غوث اعظم کی قدموں کی خیرات نہ لے لے، جب تک غوث اعظم کے در سے سرٹیفکٹ نہ لے لے، جب غوث اعظم کے در سے کسی کو ولایت مل جائے، پھر اس کو کہنا پڑتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلمہ تیرا۔ اور جب کسی ولی کو ولایت مل جائے نا، ولایت ملنے سے پہلے اس کو کہنا پڑتا ہے یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ مقام و مرتبہ اللہ نے کیسا عطا کیا، رتبے کیسے عطا کیے، عزت اللہ نے کیسے عطا کی، امام الاولیاء کا خطاب ملا، ولیوں کے تاجدار بنے۔ غوث اعظم کے در سے اگر کوئی سرٹیفکیٹ نہ لینا تو وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اور ولایت کے لیے یہ بات پکی ہو چکی ہے، ولی بننا ہے تو غوث اعظم کے قدموں سے مٹ ہونے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا ہوگا، غوث اعظم کے در سے ٹکڑا لینا ہوگا۔ جب غوث اعظم کے در سے ٹکڑا مل جائے گا تو پھر اس کو کہنا پڑے گا واہ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، جس طرح آج میں اور آپ خطاب سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس طرح غوث اعظم کی بھی مجلس لگتی تھی۔ اور پتہ ہے غوث اعظم کی مجلس کا کیا عالم ہوتا تھا؟ آج میں بول رہا ہوں تو لاؤڈ اسپیکر کا سہارا لے رہا ہوں، تب آپ تک پیچھے والے تک آواز۔ غوث اعظم جب بیان فرماتے نا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا، کوئی لاؤڈ اسپیکر مائک نہیں ہوتا، لیکن غوث اعظم کا خطاب کا یہ قرآن امتیاز تھا، غوث اعظم کی یہ کرامت تھی کہ بنا لاؤڈ اسپیکر کے جس طرح قریب والے کو سنائی دیتی آواز، سب سے پیچھے والے کو بھی بنا مائک کے آپ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ غوث اعظم کی مجلس لگی ہوئی تھی، جس طرح آج میری اور آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے، آپ بیان فرما رہے تھے، اچانک آپ کے مجمع میں اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ولیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی تھی، میری اور آپ کی طرح لوگ نہیں بیٹھے رہتے تھے کہ منڈی سٹ کے بیٹھ جائیں اور سنتے رہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے جن کو ولایت کا تاج غوث اعظم کے در سے ملا ہو، ایسے اولیاء کرام غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کے در سے اکتساب فیض کرتے تھے، آپ کی بارگاہ سے فیضیاب ہوتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر کیا ہوتا تھا آپ کی مجلس میں؟ ارے ہوتا یہی تھا کہ لوگ غوث اعظم کی مجلس میں رسول اللہ کے رخ زیبا کی زیارت کرتے تھے، رسول اللہ کے حسین و جمیل مخڑے کی زیارت کرتے تھے، اس طرح مجلس لگی ہوئی تھی۔ اولیاء آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا، میرا تبصرہ سنیں، آپ کے واقعات تو بہت سنے ہوں گے، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ غوث اعظم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک اللہ کے ولی جن کو اونگ آ جاتی ہے، جن کو نیند آ جاتی ہے۔ اب غوث اعظم نے یہ نہیں کہا ارے میں یہاں خطاب کر رہا ہوں اور تو سو رہا ہے، آپ میں سے تو کوئی نہیں سو رہے نا۔ ایک ولی تھے جن کو اونگ آ رہی تھی، وہ سو گئے، غوث اعظم جلال میں نہیں آئے، غوث اعظم نے کہا لوگوں خاموش ہو جاؤ، توجہ سے بیٹھ جاؤ۔ سب لوگ سائلنٹ ہو گئے، خاموش ہو گئے، خود غوث اعظم ممبر سے اتر گئے، ہاتھ باندھ کے اس شخص کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے جو مستی سے سو رہا تھا، جو مستی میں مگن تھا، جو مستی میں جو نیند لیے جا رہا تھا۔ اب غوث اعظم ادب سے کھڑے ہیں، خطاب بھی روک دیا ہے، لوگوں سے بھی کہہ رہے خاموش ہو جاؤ، اب ادب
کی معراج ہوتے آتی نا صاحب، میرے اور آپ کے سامنے کوئی مولانا صاحب پہ ہاتھ باندھ لینا، ارے بھائی فلاں صاحب نے ہمیں سلام کیا ہے، فلاں ایس پی نے ہمیں سلوٹ کیا ہے، فلاں پرائم منسٹر نے ہمیں جو ہے پیغام بھیجا ہے، ہمیں میسج کیا ہے، ہمیں انوائٹ کیا ہے، غوث اعظم جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے پھر اس کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا، اس ولی کو اونگ آ جاتی ہے۔ ابھی حضرت علی بن ہیدی کی آنکھ کھلی نہیں ہے، ابھی مستی میں سو رہے ہیں، ابھی آنکھ لگی ہوئی ہے، ابھی نیند میں ہے، غوث اعظم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی علی بن ہیدی نے آنکھیں کھولی، غوث اعظم نے سوال فرمایا، علی بن ہیدی ارے تو نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے نا؟ علی بن ہیدی نے کہا حضرت ہاں ابھی میں خواب میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا تھا، ابھی میرے خواب میں عقائد جہاں کے نورانی چہرے کی زیارت کی ہے، ابھی خواب میں میں رسول اللہ کے والضحیٰ کے حسین و جمیل مکھڑے کو دیکھ رہا تھا، ابھی میں واللیل اذا سجا کی لہلاتی ہوئی زلفیں دیکھ رہا تھا، ابھی میں خواب میں یاسین کی چمک دمک والے دانتوں کو دیکھ رہا تھا، ابھی میں حضور کے رخ انور کی زیارت کر رہا تھا۔ علی بن ہیدی نے کہا حضرت ابھی میں نے خواب میں زیارت کی ہے اور خود سرکار مجھے فرما رہے تھے، علی بن ہیدی عزتیں چاہتے ہو تو غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا کرو، مقام چاہتے ہو تو غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا کرو، رتبے چاہتے ہو تو غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا کرو، بلندیاں چاہتے ہو تو غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا کرو، رفعتیں چاہتے ہو تو غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ علی بن ہیدی نے کہا حضرت حضور نے تو یہاں تک فرمایا حد کر دی، کہا علی بن ہیدی کچھ بھی چاہتے ہو تو غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا کرو، میں تو آپ کی مجلس میں آ گیا ہوں، میں نے لو اپنی آپ کے در سے لگا لی ہے، اب مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، اب غوث اعظم کا تاریخی جملہ سننا آپ کو وجد آ جائے گا، مزہ آ جائے گا سننا جملہ غوث اعظم نے کیا فرمایا۔ علی بن ہیدی جو منظر تو خواب میں دیکھ رہا تھا نا، جو منظر تو سو میں دیکھ رہا تھا نا، عبد القادر جیلانی جاگتی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، ارے تو نے تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، عبد القادر جیلانی نے تو جاگتی آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ۔ پتا چلا، کیا ثابت ہوا کہ لوگوں کو اگر حضور کے رخ زیبا کی زیارت کرنی ہوتی نا تو وہ عبادتیں نہیں کرتے، وہ جو ہے مصلی نہیں بچھا کے بیٹھتے، وہ سر کو سجدے میں نہیں رگڑتے، وہ اللہ والوں کی مجلس میں آ جاتے، اسی اللہ والے کی مجلس میں رسول اللہ کے رخ زیبا کی بھی زیارت ہوتی، پھر وہ کہتا ہاں میں نے حضور کے والضحیٰ کا حسین و جمیل مکھڑا بھی دیکھا ہے، واللیل اذا سجا کی لہلاتی ہوئی زلفیں بھی دیکھی، زلفیں کہتے ہیں بالوں کو، ہاں میں نے یاسین کی چمک دھمک والے دانتوں کو بھی دیکھا ہے، ہاں میں نے ماساب کے سرخ ڈوروں کو بھی دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث اعظم زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ثنا خاں بھی آج کی محفل کے تشریف لے آئے ہیں، ان کی خوبصورت آواز میں آپ نعتیں سنیں گے اور حضور علیہ السلام کے عشق کی آگ کو اور بھڑکائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی آواز راجستھان بھر میں سنی جاتی ہے، ہندوستان بھر میں سنی جاتی ہے، تو میں بتا رہا تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ایک عیسائی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، کہا حضرت میں سویا رات کو، میرے خواب میں میرے نبی عیسیٰ تشریف لائے اور مجھے حضرت عیسیٰ نے وصیت فرمائی کہ اے شخص جاؤ بغداد کا سفر کرو، بغداد میں جا کر غوث اعظم کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کرو اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کرو، اس لیے کہ پوری روئے زمین پر اس وقت غوث اعظم سے افضل کوئی نہیں ہے، سب سے اونچے مقام و مرتبہ والے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان سنا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو ہے امتی کو کہہ رہے ہیں تم بغداد کا سفر کرو، بغداد میں جا کر عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کرو اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کرو، اس لیے کہ پوری روئے زمین پر غوث اعظم سے افضل اب تک کوئی نہیں ہے، اور غوث اعظم سے افضل ہو بھی کیسے، اللہ نے انہیں ولیوں کا شہنشاہ بنایا ہے، اللہ نے انہیں امام اور اولیاء کا تاج عطا فرمایا ہے، کوئی بھی شخص قیامت تک آنے والا ولایت کے مرتبے پہ فائز ہی نہیں ہو سکتا جب تک غوث اعظم کے قدموں سے وہ بھیک نہ لے لے، جب تک غوث اعظم کے قدموں سے وہ جو ہے خیرات نہ لے لے، جب تک غوث اعظم کے قدموں سے مس ہونے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنا لے۔ ایک دفعہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی،
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے. آپ کی مجلس میں اولیاء کرام بھی تشریف لاتے اور انبیاء کرام بھی تشریف لاتے. اس کی سب سے بڑی میں آپ کو دیتا ہوں, سب سے بڑی دلیل میں دیتا ہوں, مستند کتب میں یہ بات موجود ہے. ایک دفعہ غوث اعظم بیان فرما رہے تھے, آپ کی مجلس میں اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی مجلس میں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے ولایت کا تاج عطا کیا ہے, جو ولایت کے مرتبے پہ فائز ہے, جو ولایت کی کرسی پہ رونق افروز ہے, ولایت کا تاج جن کو اللہ نے عطا کیا ہے. غوث اعظم بیان فرما رہے تھے, ہزاروں کی تعداد میں استادان مصطفیٰ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا خطاب سنتے ہیں, اس کے مصطفیٰ کی آنکھ کو اور بھڑکاتے ہیں, آقا کے رخ زیبا کی بھی زیارت کرتے, آقا کے عشق کو بھی اپنی جو دلوں میں بڑھاتے, اپنی محبتوں کو بھی بڑھاتے. مجلس لگی ہوئی تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھا کہ جو وہاں حاضرین موجود تھے نا, وہ حاضرین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی روحانیت کی آنکھ سے دیکھا, اور پھر وہ ولی بھی تھے, کہتے ہیں ہم نے اپنی ولایت والی آنکھ سے دیکھا کہ جس ممبر پہ غوث اعظم بیان فرما رہے تھے نا, تقریر کر رہے تھے نا, وہ ممبر وسیع ہو جاتا ہے, وسیع ہو جاتا ہے. وہ اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی روحانیت کی آنکھ سے دیکھا, جس ممبر پہ غوث اعظم بیان فرما رہے تھے وہ ممبر وسیع ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ غوث اعظم کی مجلس میں, غوث اعظم کی مسجد کے قریب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہے. نبی کریم آپ کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں, اور اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی روحانیت کی آنکھ سے دیکھا. غوث اعظم کی مجلس میں رسول اللہ صرف اکیلے نہیں آئے تھے, بلکہ صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تشریف لائے تھے. پتا چلا غوث اعظم کی مجلس میں انبیاء کرام بھی تشریف لاتے, اولیاء کرام بھی تشریف لاتے, اکتساب فیض کرتے, آپ کی بارگاہ سے ہونے والے دروس کو حاصل کرتے. اچھا, ہم آج کرامتیں تو بڑی بڑی بیان کرتے ہیں, ہم آج غوث اعظم کی شان تو بڑی بیان کرتے ہیں. کیا کبھی ہم اور آپ نے سوچا غوث اعظم کی پوری زندگی کا مشن کیا تھا, آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا تھا, آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ آپ کتابیں پڑھ لو, علماء سے پوچھ لو, تاریخ پڑھ لو, ان کی زندگی کا نچوڑ یہی نکلے گا. لوگوں, زندگی چھوڑ دو, آ جاؤ جس پلیٹ فارم پہ رسول اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے, جس راستے پہ رسول اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے, اس راستے پہ آ جاؤ. حق حلال رکھو, اپنے ایمان کو پختہ رکھو, اپنے ایمان کو مضبوط رکھو, نمازوں کی پابندی رکھو, جھوٹ سے توبہ کر لو. غوث اعظم کے واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے, بڑے مشہور ہیں. آپ جب علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, آپ کو ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا تو ڈاکوؤں نے پوچھا کیا ہے, آپ نے کہا میرے پاس تو 40 اشرفیاں ہیں. 40 اشرفیاں اب سونے کی, وہ بھی ہمارے اور آپ کے پاس ہو تو کوئی ہم سے پوچھ لے, ڈاکو کوئی نیتا کوئی ڈاکو پوچھ لے, کیا ہم بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے نا. کیوں؟ ہمیں اپنے مال کے برباد ہونے کا خوف ہوتا ہے. غوث اعظم کو خوف نہیں تھا کیا؟ خوف تو تھا, لیکن اس سے بھی زیادہ خوف اللہ کا تھا, اس سے بھی زیادہ خوف اللہ کے عذاب کا تھا. تبھی تو آپ نے کہا میں اپنے کیے ہوئے ماں کے وعدے کو توڑ نہیں سکتا. جب میں گھر سے نکلا, میری ماں نے مجھے وصیت کی, بیٹا علم تو پڑھنے جا رہا ہے, رسول اللہ کی وراثت کو حاصل کرنے جا رہا ہے, علم کی پیاس کو بجھانے تو جا رہا ہے, لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا, سچ کا دامن نہ چھوڑنا. اور ہوا بھی یہی, ڈاکوؤں نے حملہ کیا. چاہتے تو غوث اعظم بھی چھٹی لے لیتے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, بچہ سمجھ کے چھوڑ دیتے, صدری کھنگالی, کچھ بھی نہیں ملا. لیکن آپ نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. جب بڑے ڈاکو نے, ان کے سردار نے کہا آؤ کیا ہے دیکھتا ہوں, کھنگالی صدری سے حقیقت میں 40 اشرفیاں نکلی. کہا بچے مذاق کرتا ہے سچ میں؟ کرنا نا, مذاق نہیں کرتا, میری ماں نے میری سل کے دی ہے مجھے صدری میں جھوٹ نہیں بول سکتا. کہا اچھا جھوٹ کیوں نہیں بولتا؟ مال ہم سے تو لوگ چھپاتے ہیں. ارے ہمارے خوف سے تو رستہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ, ہم تو بہت بڑے ڈاکو ہیں, بہت بڑے رہزن ہیں, کسی کے جیل میں اس کا مال ٹھہر نہیں پاتا ہمارے سامنے. کوئی نکل کے بتا دے, ہم تو اس کی کھٹیاں کھڑی کر کے رکھ دیتے ہیں. ہمارا تو نام چلتا ہے, ہم تو اس علاقے کے ڈون ہیں, ہمارے نام سے لوگ کانپتے ہیں. اور تمہارے پاس سونے کی 40 اشرفیاں ہیں, تم بتا رہے ہو, جھوٹ بول نہیں رہے ہو, سچ سچ بتا. غوث اعظم نے فرمایا لوگوں, میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ جب میری ماں نے مجھے وصیت کی, میں اپنی ماں کی وصیت کو توڑ نہیں سکتا, میں اپنی ماں کی وصیت کو ٹھکرا نہیں سکتا. اب یہ تاریخی جملہ جس سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے, ہمیں اور آپ کو کیا درس ملتا ہے, ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت ملتی ہے. وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا نا, اس نے کہا
کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتا؟ ہم کتنے بڑے پاپی ہیں، ہم کتنے بڑے عیاش ہیں، ہم کتنے بڑے ڈاکو ہیں، ہم کتنے بڑے رہزن ہیں، ہم کتنے بڑے لٹیرے ہیں کہ ہم تو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ارے تم اپنی ماں کے وعدے کو نہیں توڑتے؟ جب اپنی ماں کے وعدے کو پختگی کا یہ عالم ہے تو اس رب سے وابستگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس رب سے تمہاری عقیدتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں بھی اس اسلام کو داخل کر لو جس اسلام کو آپ مانتے ہو۔ اس جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ اب جو ڈاکو تھے نا دوسرے اس کے انڈر میں کام کرتے تھے، کیونکہ وہ تو بڑا ڈان تھا، اس کے انڈر میں کئی کام کرتے تھے، وہ تو کرسی سنبھالتا تھا، اس کے انڈر میں کئی لوگ کام کرتے تھے چوری ڈکیتی کا۔ تو اپنے ہوائی مواریوں سے کام، دیکھو میں تو اسلام لا چکا ہوں، اب تم ہے نا اپنا رستہ ناپ لو، میں اب تمہارا ساتھ نہیں دیتا۔ اب جو اس کے انڈر میں کام کرتے تھے اس کی ٹیم والوں نے کہا حضرت جب چوری کرنے میں آپ ہمارے سردار تھے تو توبہ کرنے میں بھی تو آپ ہمارے سردار ہو۔ جب تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو، اپنی آخرت کو سنوار رہے ہو، تو ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں، ہم بھی اپنی رب کی بارگاہ میں پیشانی کو ختم کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ چوری کرنے میں ہم آپ کی تباہ کرتے تھے، دھماکہ کرتے ہیں، اور اس بچے کے ہاتھ پر ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ پورا ڈاکوؤں کا وہ گروہ پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی غوث اعظم کے بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کے عالم میں غوث اعظم کے ہاتھ پر نہ جانے کتنے بڑے بڑے ڈاکوؤں نے، رہزنوں نے توبہ کی اور اسلام اپنایا۔ اور ان ڈاکوؤں کا جو سردار تھا نا، جو آرڈر دیتا تھا فلاں کو لوٹ لو، فلاں کو ڈکیتی کر لو، اس کا نام تھا اب اس کا نام ہے احمد بدوی۔ ان کا نام آپ کا مصر سے آگے غالباً سوڈان میں آپ کا مزار مبارک بھی اس وقت موجود ہے۔ پھر تو آپ بہت بڑے ولی بنے، آپ کو اللہ نے ولایت عطا کی، آپ کو اللہ نے ولایت کا مقام عطا کیا۔ غوث اعظم کی مجلس میں اگر کوئی چور بھی آتا تو ولی بن کے جاتا، کوئی ڈاکو آتا تو اسے بھی قطب بنا دیا جاتا، کوئی رہزن آتا تو اسے بھی قطبیت کے مقام پہ فائز کر دیا جاتا۔ اب اگر ہمیں اللہ اس کے رسول سے لو لگانی ہے، اب اگر ہمیں دنیا کے جھمیلوں سے بچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہے، رسول اللہ کی محبتوں کا جام پینا ہے، تو اللہ والے ولی کا دامن تھامنا ہوگا۔ اور ان ولیوں میں سب سے بڑے جو اللہ کے ولی ہیں انہیں ہم اور آپ غوث اعظم، روشن ضمیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شاہ جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے پہچانتے اور مانتے ہیں۔ اور یہی وہ سلسلہ ہے جہاں تمام ولیوں کو فیضان مدینے سے لا کے تمام ولیوں کو فیضان جو ہے جاری ہوتا ہے۔ ہر ایک ولی کو غوث اعظم کے در سے فیضان ملتا ہے، پھر وہ اولیاء اپنے مریدین میں اس فیضان کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور لوگوں غوث اعظم سے اپنی عقیدت کو مضبوط کر لو، اس لیے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا یہ قول ہے، انہوں نے کہا اگر اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو نا، اگر اپنی اولاد کو بہراروی کا شکار ہونے سے بچانا چاہتے ہو نا، تو اس کو دنیاوی کرسی پہ مت بٹھاؤ، اس کو دنیاوی تعلیم نہ دو، اس کو کہا کہ دنیاوی منصب سے ہم روکتے بھی نہیں ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ کے ولی کا دامن تھملا دو، کبھی وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب کسی اللہ کے ولی کا، جب کسی بندے نے دامن تھاما ہے، اس کی دنیا بھی آباد اور آخرت بھی کامیاب، دنیا بھی سنوری اور آخرت بھی سنوری۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایسے واقعات تو بہت سارے آپ کی زندگی کے ہیں، بس ہمیں آپ کو سب کو ایک درس، ایک سبق، ایک نصیحت یہی لے کے اٹھنی ہے۔ غوث اعظم نے کرامتیں دکھائی، یہ اولیاء کی شان پہچان نہیں ہے۔ غوث اعظم نے دریا میں مصلی ڈال کے نمازیں پڑھی تو یہ اولیاء کی شان پہچان نہیں ہے۔ ہوا میں اڑنے لگ جائیں، یہ اولیاء کی شان پہچان نہیں ہے۔ اب صاحب ہم کرامتیں تو سن کے مچل جاتے ہیں، دو چار باتیں سن کے تو محبتوں کا دعویٰ بھر، آخر حقیقت ہم نے سوچا کہ ان اولیاء کا مشن کیا تھا، ان اولیاء کی تعلیم کیا تھی، ان اولیاء کا درس کیا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، روز روشن کی طرح یہ بات کیا ہو جائے گی۔ ان تمام اولیاء کی زندگی کا لب لباب، ان تمام اولیاء کی زندگی کا خلاصہ آپ کسی بھی ولی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، چاہے تو غوث اعظم کی زندگی پڑھ لو، چاہے تو خواجہ اجمیری کی زندگی پڑھ لو، چاہے تو مخدوم سمنانی کی تاریخ پڑھ لو، چاہے
آنے دینا, عزت رسول پہ آنچ نہ آنے دینا, تقدس معاب رسالت کو پامال نہ ہونے دینا. ان اولیاء کی زندگی کا مشن ہی گئی تھا. لوگوں جب سانس لو, سانس باہر آئے تو دل بولے اللہ, جب سانس اندر جائے تو دل سے صدا آئے ہوں, ہر ایک سانس سے یہی صدا آئے اللہ اللہ اللہ. یہی اولیاء کی تعلیم ہے, یہی اولیاء کا مشن ہے, یہی اولیاء کی پہچان ہے. سب سے بڑی نشانی اولیاء کی یہی ہے کہ اولیاء شریعت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی زندگی سے شریعت کے مخالف کوئی کام نہیں ہوتا. کسی بھی ولی کو دیکھ لو آپ زندگی اٹھا کے, ان کا قدم کوئی بھی شریعت سے ہٹ کے نہیں ہوتا. ان کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہے تو رنڈیاں اور ہجڑے نہیں نچائے جاتے, بلکہ ان کے گھروں میں شادیوں کے موقع پر رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھا جاتا ہے. اسی سنت کے مطابق اپنی جو ہے ازواجی زندگی کو گزارتے ہیں. ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کیا ماحول بن چکا ہے. آج ہم جب شادیاں کرتے ہیں, آج ہم جب اپنے بیٹوں کے سر صحرا باندھتے ہیں, ہم دنیاوی جمیلوں کو تو برداشت کر لیتے ہیں, دنیاوی مقاصد کی تکمیل تو ہم کر لیتے ہیں. لڑکی ہمیں خوبصورت ملے, لڑکی ہمیں اچھے گھرانے سے ملے, لڑکی اچھے حسب و نسب والی ملے, لڑکی جو ہے بڑے خاندان سے ملے. کیا ہم نے کبھی غور کیا, کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم جس رسول کی سنت کو اپنا رکھے ہیں اس رسول کی تعلیم کیا ہے. نکاح کرنے سے پہلے ان کی زندگی کو بھی ہم نے پڑھا, نکاح کرنے سے پہلے ان کی زندگی بھی ہم نے دیکھی کہ انہوں نے کس طرح کی بچی سے نکاح کرنے کا حکم دیا. اور میں آپ کو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سناتا ہوں. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث موجود ہے. کہا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, جب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے نا تو اس سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا, اس کے مال کی وجہ سے. ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں نا, سیٹ صاحب کی بیٹی ملے, اچھے گھرانے کی ملے, بہت سارا مال لائے, جہیز لائے تاکہ ہمارا گھر خرچہ بھی اسی سے چلتا رہے. دیکھتے ہیں نا, کم مال کی وجہ سے. حسبہا, اس میں حسب و نسب کی وجہ سے, صاحب یہ شیخ ہے, یہ پٹھان ہے, اس سے نکاح کرو اور زیادہ فائدہ ہوگا, اس سے بیاہ کرو اور زیادہ مال ملے گا. دونوں چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں. لمالہا ولحسبہا ولجمالہا. اتنی خوبصورت بیوی ملے کہ ہمارے گاؤں میں اس کی مثال دے کہ فلانے شخص کی بہو کی جیسی تو اس محلے میں کوئی خوبصورت بہو ہی نہیں ہے, سب سے خوبصورت فلاں کی بہو ہے, فلاں کی بیوی ہے. یہ بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں. اور ہم تمنا تو بڑی خوبصورت بیوی کی کرتے ہیں, لیکن کیا ہم اور آپ نے کبھی غور کیا جب ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو ہمارا منڈی سٹ کے منہ جو ہے ہمارا عجیب سا ہو جاتا ہے, ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یار بیٹی ہو گئی, یہ تو ایک پریشانی ہے, یہ تو ایک زحمت ہے. لیکن اللہ کے رسول کی تعلیم اٹھا کے دیکھو, بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کے آتی ہے. بیٹیاں تو آسمان کا تحفہ اور زمین پر خوشبو ہوا کرتی ہے. ان کی وجہ سے ان کے والدین کی عزتیں بڑھتی ہے, ان بیٹیوں کی وجہ سے ان کے مال میں فائدہ ہوتا ہے, ان بیٹیوں کی وجہ سے انہیں سرخروئی ملتی ہے, ان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو لڈو بھی نہیں بانٹتے, پتہ نہیں کیسا ماحول بن جاتا ہے, لڈو تک نہیں بڑھتے. اور پھر ہم خواہش کرتے ہیں کہ بہو ہمیں حور پری جنت کی حور ملے, جو ہے حور و غلمان ملے. تو صاحب یہ تو خام خیالی ہے نا. گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے نام کا کچھ بھی نہیں بانٹا, بیٹا پیدا ہوا تو خوب خوشیوں کا اظہار کیا, عقیقہ بھی کیا, اس کو جو ہے بہت زیادہ محبتیں بھی دی, لاڈ بھی دیا. بچی پیدا ہوئی تو کچھ بھی خوشیوں کا اظہار نہیں کیا, جبکہ حقیقت تو یہ ہے رسول اللہ کی آمد سے قبل بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی وقار نہیں تھا, ان کا کوئی مرتبہ نہیں تھا. کمزور اور استحسان انہیں سمجھا جاتا تھا, ان پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا. کوئی بیوہ ہو جائے تو پھر اس کی تو زندگی آزاد بن جاتی تھی. لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو لوگوں کا کہا, لوگوں یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی ہے, میں کائنات کا رسول اللہ مالک و مختار ہونے کے باوجود بیٹی کا باپ ہوں, فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضرت حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغلبها اغلبنی. فاطمہ مجھ جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ
فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، مجھے ناراض کیا۔ اچھا علماء کرام یہاں بیٹھے، آپ پوچھو ان سے، جو حضور علیہ السلام کے جسم سے اس وقت خاک مس ہے نا، یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا، آپ میری طرف توجہ رکھیں، اس کا مقام اور مرتبہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ جس مٹی کو یہ نسبت حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ کے جسم سے ٹچ ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے، عرش اعلیٰ سے بھی وہ افضل ہے۔ ارے جس مٹی کا یہ مقام ہے اور جس شہزادی کو حضور کہے فاطمہ وہ جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، تو جس تو اس فاطمہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ جب بھی ہم اپنے گھروں میں محفل کا انعقاد کریں، جب بھی ہمارے گھروں میں شادیوں کا ماحول ہو، تو ہم یہ ضرور دیکھیں مال والی بھی ہو، حسب و نسب والی بھی ہو، اچھے گھرانے والی بھی ہو، لیکن چوتھی چیز جو حضور نے ذکر فرمائی فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اس کو دیندار عورت کو زیادہ ترجیح دو، دیندار عورت کو پسند کرو، اس لیے کہ جب تم دیندار عورت کو لاؤ گے تو اسے پتہ ہوگا ساس کا ادب کیا ہے، سسر کا مقام کیا ہے، شوہر کی خدمت کس طرح کرنی ہے، نند کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اور چھوٹے بڑوں سے کس طرح پیش آنا ہے۔ ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی جب ایک کوالٹی کو ہم پسند کر لیں گے کہ دیندار عورت ہمارے گھر میں آئے، دیندار عورت کو ترجیح دے، دیندار عورت سے شادی کریں، اس لیے کہ جس گھر میں دیندار عورت آتی ہے ان کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی جنت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو حضور علیہ السلام کے در کی وفاداری اور نمک حلالی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب ہمارے علماء کرام کے خطابات ہوں گے اور ان کی خوبصورت آواز میں نعتیں ہوں گی۔ اب آئیے راجستھان میں سنی جانے والی بہت خوبصورت آواز، بہت ہی پیاری آواز، جناب شریف صاحب باسنی سے جو تشریف لائے ہیں، آپ کی خوبصورت آواز میں نعتیں اور منقبتیں ہوں گی۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حضرت عمر